برطانوی وزارت دفاع نے تصدیق کی ہے کہ قبرص میں واقع فوجی اڈے ایکروٹری پر 2 مارچ کی شب ہونے والا ڈرون حملہ ایران سے لانچ نہیں کیا گیا تھا۔ اگرچہ حملے میں ایرانی ساختہ شاہد نما ڈرونز استعمال ہوئے اور ابتدائی طور پر قبرص حکومت نے ایران کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا، تاہم اب برطانیہ نے واضح کر دیا ہے کہ کارروائی ایران کی جانب سے نہیں تھی۔ اس حملے میں برطانوی ریڈار سسٹم کو چکمہ دے کر ایک ایئر کرافٹ ہینگر کو نشانہ بنایا گیا، جس کے جواب میں F-35 طیارے تعینات کر دیے گئے ہیں۔ اس نئے انکشاف کے بعد قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ یہ حملہ ممکنہ طور پر لبنان سے کیا گیا۔ وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے بیس کی حفاظت کے لیے مزید بحری جہاز بھیجنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ امریکی سینٹ کی آرمڈ سروسز سب کمیٹی کی سماعت اس وقت ہنگامہ آرائی کا شکار ہو گئی جب سابق میرین اہلکار برائن میک گینس نے ایران جنگ کے خلاف احتجاج شروع کر دیا۔ میک گینس نے نعرے لگاتے ہوئے کہا کہ امریکی شہری اپنے بچوں کو اسرائیل کے لیے جنگ میں نہیں بھیجنا چاہتے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیپٹل پولیس اور سینیٹر ٹم شہین نے مظاہرین کو زبردستی گھسیٹ کر ہال سے باہر نکالا، جس کے دوران مظاہرین کا بازو ٹوٹنے کا دعویٰ بھی سامنے آیا ہے۔ دوسری جانب پولیس نے برائن میک گینس پر اہلکاروں پر حملہ کرنے اور کارروائی میں مداخلت کرنے کے الزام کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری جنگ کے دوران پس پردہ رابطوں کی متضاد اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایرانی انٹیلی جنس نے ایک تیسرے ملک کے ذریعے CIA کو مذاکرات کی آمادگی کا پیغام بھیجا ہے، تاہم ایران کے نائب وزیر خارجہ نے ان خبروں کی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ تہران اس وقت صرف اپنے دفاع پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ دوسری جانب امریکی حکام نے کسی بھی فعال بات چیت کے امکان کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اب ایران کی میزائل اور جوہری پروگرام کو نشانہ بنانے کے سخت مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ یہ کارروائیاں ابھی صرف شروعات ہیں۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کے 5ویں روز دفاعی ماہرین نے انتباہ جاری کیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے مہنگے ترین دفاعی میزائل سسٹمز، خاص طور پر پیٹریاک اور ٹوماہاک کا ذخیرہ تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ سابق بھارتی کرنل راجیو اگروال کے مطابق ایران کے سستے ڈرونز اور بیلسٹک میزائلوں نے امریکی دفاعی نظام پر شدید دباؤ ڈال دیا ہے، جہاں صرف 3 دنوں میں امریکہ کو $1.24 ارب کا مالی بوجھ برداشت کرنا پڑا۔ ایران کے پاس 20 سے 50 ہزار میزائلوں کا وسیع ذخیرہ موجود ہے، جس کے باعث امریکہ اب جاپان اور جنوبی کوریا سے اضافی میزائل منتقل کرنے پر غور کر رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر حملوں کی یہی شدت برقرار رہی تو اگلے ایک ہفتے میں اتحادی افواج کو میزائلوں کی شدید کمی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ایران اور اس کے سرحدی علاقوں میں صورتحال انتہائی کشیدہ ہو گئی ہے، جہاں امریکی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ ہزاروں عراقی کردوں نے ایرانی سرحد عبور کر کے زمینی کارروائی شروع کر دی ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق امریکہ اور اسرائیل گزشتہ 1 سال سے ان کرد گروہوں کو مسلح کر رہے تھے، جس کے لیے ہیلی کاپٹر کے ذریعے اسلحہ فراہم کیا گیا ہے۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت نے اگرچہ امریکی فوجی کے براہ راست ملوث ہونے کی تردید کی ہے، تاہم انہوں نے دیگر حکومتی اداروں کی شمولیت کا امکان ظاہر کیا ہے۔ دوسری جانب ایران کے پاسداران انقلاب نے کردستان میں مسلح گروہوں کے ٹھکانوں پر جوابی حملوں کی تصدیق کی ہے، جبکہ ایرانی خبر ایجنسی نے کرد جنگجوؤں کے ایران میں داخل ہونے کی خبروں کو پروپیگنڈا قرار دے کر مسترد کر دیا ہے۔ مشرق وسطی میں ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جاری جنگ 5ویں دن میں داخل ہو گئی ہے، جس کے اثرات اب دبئی اور ابوظہبی تک میزائل حملوں کی صورت میں پہنچ رہے ہیں۔ جیو پولیٹیکل ماہر ولینا چکارووا کے مطابق ایران کی جانب سے عالمی تجارت کے اہم ترین راستے آبنائے ہرمز کی بندش نے عالمی معیشت کو شدید خطرے میں ڈال دیا ہے، جہاں سے دنیا کا 20% تیل گزرتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اس راستے کو ہر صورت کھلوانے کا اعلان کیا ہے، جبکہ ایرانی رہنما علی لاریجانی نے 500 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے۔ ماہرین کا انتباہ ہے کہ یہ جنگ آئندہ چند ہفتوں میں مزید شدید ہو سکتی ہے، جس کے اثرات یورپ تک پھیلنے کا خدشہ ہے۔ آبنائے ہرمز پر ایرانی کنٹرول اور امریکہ کے ساتھ جاری کشیدگی کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ سنگاپور کی ٹریڈنگ میں برنٹ خام تیل کی قیمت $84 جبکہ WTI کی قیمت $77 فی بیرل تک پہنچ گئی ہے۔ امریکی حکام تاحال اس اہم بحری گزرگاہ کا کنٹرول حاصل کرنے میں ناکام ہیں، جس کی وجہ سے توانائی کی منڈی میں شدید بے یقینی پھیلی ہوئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر سپلائی میں رکاوٹ برقرار رہی تو قیمتیں $100 سے بھی تجاوز کر سکتی ہیں، کیونکہ عالمی تیل کی ترسیل کا بڑا حصہ اسی راستے سے وابستہ ہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے چوتھے روز زبردست تیزی دیکھی جا رہی ہے، جہاں 100 انڈیکس 2396 پوائنٹس کی اضافے کے ساتھ 1,58,173 کی تاریخی سطح پر پہنچ گیا ہے۔
مقامی مارکیٹ کے ساتھ ساتھ ایشیائی منڈیوں بشمول جاپان اور کوریا میں بھی مثبت رجحان پایا جا رہا ہے، جہاں خاص طور پر کورین انڈیکس میں 9.5% کا بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دوسری جانب کرنسی مارکیٹ میں روپے کی قدر مستحکم رہی اور انٹر بینک میں ڈالر 1 پیسہ سستا ہو کر 279 روپے 41 پیسے پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔